سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شؤون ذاتیہ میں سے جو اللہ کی شان ہے جن کا اظہار ہوتا رہتا ہے دنیا کے اندر، انہی شؤون کے ساتھ یہ دنیا قائم ہے اور چل رہی ہے۔ مختلف تجلیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ شان ذاتیہ میں سے ایک تجلی کہ بندے کو یا بندی کو اللہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے، محرومیت نہ محسوس کرے۔ اللہ کسی کو محروم چھوڑتا نہیں۔ اس شان کا مظہر مکمل جس میں اللہ نے کیا ہے شان کو، اس شان ہی کا نام رمضان ہے۔ اس شان کا پورا اس تجلی کا اظہار جو اللہ پاک نے فرمایا رمضان کی شکل میں فرمایا کہ بندہ مجھ سے محروم نہیں ہوگا، میرا ماننے والا مجھ سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ نے اس میں رمضان میں اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے فی روایت ہے کہ رمضان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 اشروں میں تقسیم کی ہے اپنے بندے کو خیرات دینے کے لیے۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ میں اپنے بندوں کو خیرات دوں گا۔ اس میں سے پہلا عشرہ جو ہے 30 دن ہے نا، تو 3 عشروں میں اللہ نے تقسیم کی ہے اس کو۔ تو دینے کی ترتیب اللہ پاک نے کیسے کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے پہلے عشرے کو جو رکھا وہ رحمت کا عشرہ بنایا، جس سے ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ کون سا عشرہ ہے؟ رحمت کا عشرہ۔ مقدم رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی 2 عشروں سے، دوسرے کو مغفرت کا بنایا اور تیسرے عشرے کو جو بنایا جہنم سے آزادی کا اعلان کا کہ تم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ 3 عشرے تقسیم اللہ کی ہے، حکمت اللہ کی ہے، لیکن سوچ اللہ انسانوں کو دے دیتا ہے۔ تدبر اور سمجھ عنایت فرمائی ہے جس سے انسان اس کی حکمتوں کو پہنچتا ہے۔ ایسا لگا کہ دیکھیں پہلے اللہ نے رحمت کو کیوں رکھا ہے؟ سٹارٹ ہی اللہ نے رحمت سے کی ہے، حالانکہ تو انعامات دینے تھے، اعلانات کرنے تھے، اگر مہربانی کرنی تھی تو ان کے لیے تو ایک اعلان کافی تھا۔ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عمل کرنے والے، بڑے بڑے حج عمل کرنے والے، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کائنات میں موجود تھے۔ بخشائے اللہ کی طرف سے بشارتیں سننے والے لوگ بھری دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ، ایسے مرد اور ایسے عورتیں۔ تو ان کی طرف اللہ کی توجہ پہلے جانی چاہیے تھی، سوچتے۔ سبحان اللہ۔ تقسیم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، تقسیم دیکھیں اللہ نے کیا کیا کہ ان کا نہیں سوچا، پہلے اس کا سوچا
کہ جو بالکل جہنم کی آگ میں جا رہا ہے آدمی، جو بالکل برباد ہے، 0/0 ہے. اللہ نے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے کام اپنا، رحمت دینے، یعنی خیرات دینے کا کام. جیسے ایک بادشاہ تقسیم کرتا ہوں نا کسی کو، خیرات دینے کے لیے اس نے مجمع لگایا بادشاہ نے، تو اس میں طاقتور لوگ بھی ہوں گے، کمزور لوگ بھی ہوں گے، بیچارے مسکین بھی لوگ ہوں گے. طاقتور لوگ تو کہتے کہ آگے چلے جاتے ہیں نا حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو، جاندار جو لوگ ہوتے ہیں. لیکن مسکین جو ہوتے ہیں کمزور بیچارے پیچھے رگڑ رہ جاتے ہیں. آخر میں باری آتی ہے کہ مل جائے خیرات. بادشاہ لانے کے لیے نہیں، سب سے پہلے لائن میں وہ لوگ ہیں جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، وہ آگے آئے. کتنے خوش ہوں گے لوگ، ہوں گے نا. دیکھو کتنا اچھا بادشاہ سے مسکین کا خیال کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خیرات تقسیم کرنا شروع چاہتا ہے خیرات دینا، تو اس نے بھی کیسا اعلان فرمایا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے نہیں دیکھا کہ میں دیکھوں میرے اتنے عبادت گزار لوگ ہیں، اتنے بلند لوگ ہیں، ان کی تو توجہ نہیں دی. ان لوگوں کو دیکھا جو بالکل فارغ ہیں بیچارے، نہ کوئی عمل، نہ لینا نہ دینا، نہ گناہ، مایوسی میں ڈوبے انسان. کیونکہ گناہ ایک ایسی عجیب چیز ہے، پشت پناہی اس کی، پشت پناہی مطلب اس کو پیچھے دھکا دینے والا شیطان ہوتا ہے نا. گناہگار کو دھکا دینے والا، یعنی اس کو ترغیب دینے والا، انسپائر کرنے والا اس کون ہوتا ہے پیچھے؟ شیطان. کر لے کر لے کر لے، وہ چلاتا ہے اس کو. فکر کی کیا بات ہے. جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے، ایک دفعہ گناہ کیا تو پھر اگلے گناہ کی طرف اس کو حوصلہ بڑھاتا ہے اس کا. اس ترتیب سے گناہ کراتے ہیں انسان سے، پھر آگے اور اس کو حوصلہ دیتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے یار چھوڑو، اب تو اتنے گناہ کر لیے میں نے، اب کیا میری بخشش ہوگی، اب تو کرو خوب جو گناہ کرنا ہے. یعنی جسم پہ کبھی کسی جگہ کھجلی ہو نا، کھجلی، تو پہلے آپ اس کو تھوڑا ہاتھ لگائیں گے کھجلی ہوگی، وہ پھر اور بڑھے گی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ نقصان دے گی کھجلی مجھے، اب پھر اس کو تھوڑا سا رگڑیں گے، پھر اور مزہ آئے گا. حتیٰ کہ پھر یہ آتا ہے شروع کر دیتا ہے صبح سے کھجانا شروع کرتا ہے، اور حالانکہ اس کے کھجاتے ہوئے اس کے جسم سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کھجائے گا. کہتا ہے یار پورے ہی کروں اس کو. گناہ کو اس ترغیب دیتا ہے شیطان. پہلے انسان کی یہ حالت نہیں ہوتی، پھر اس حالت پہ پہنچتا ہے چلو یار کرتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے، بولے عام کرو گناہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کام سٹارٹ کیا ہے رمضان کا. ایسے لوگوں سے سٹارٹ کیا ہے کام. ظاہر اس میں ہم بھی ہیں، ہم بھی آپ نہ ہو میں تو موجود ہوئی ان انسانوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کا جو ہے نا بڑا خیال کیا ہے. یہ تو جو ہے نا یہ تو نکل ہی جائیں گے، اپنی نمازیں ہیں، ان کے پاس اعمال ہیں، بڑے بڑے معاملے کیے ہیں، انہوں نے حج کیے ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس. تو اس کو کون پوچھے گا؟ اور یہ تو مایوس بھی ہو چکا ہے. یہ تو مجھے کہتے اور کھجا لو، چلو نکل رہا ہے خون تو کھجانے دو. مثال سمجھ آئی آپ کو نا؟ یہ گناہ گار کرنے کی مثال ہے. گناہ گار اس پوزیشن پہ ہوتا ہے، چلو یار چھوڑو کر لیتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں. جیسے نہیں آپ نے سنا حدیث میں قصہ کہ ایک آدمی نے ایک قتل کیا، 2 کیا، پھر 3 کرایا. شیطان نے قتل کو اچھی چیز ہے، تو آپ کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو گردن اڑا رہے ہیں، کسی کو چھری مار رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز ہے. لیکن اندازہ لگائیں ایک کرانے کے بعد ترکیب دوسری، اس میں چسکا دے دیتا ہے شیطان کہ کر لیا، اس کو بریو کر دیتا ہے. بڑے بڑے آپ کو انسانوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، پھر رہے ہوتے ہیں آرام سے، اپنی تعریفیں کرانا چاہتے ہیں میں بہت بہادر ہوں. اتنا غلبہ ہو جاتا ہے انسان پہ. آپ بتائیں کہ کیا ہوگا، انسان کیا بن جاتا ہے. ایک قتل کیا، 2 کیا، کرتے کرتے 99 پہ پہنچ گیا جوان. 99 پہنچ گئے، اس کے 99 تو ہو گئے میرے پورے. اس کا خیال ہے کچھ یاد کر ہی لوں تھوڑا سا بہت، اور چل پڑو. آگے بیٹھتا راہب، وہی خوش قسم کا مولوی تھا، کوئی اللہ والا نہیں تھا نا. تو اسے کہتے مسئلہ بتانا کہ کیا مسئلہ. کہتا جی قتل ہو گئے. کہتے کہ قتل ہو گئے، کوئی بات نہیں. کہتے 1 نہیں کہ 2، 3، 4، نہیں جی کتنے ہو گئے 99. تو ادھر کدھر آگے بدتمیز نالائق خاص ہوتا ہے.
چل بھاگ یہاں سے. خدا دو تین تھکے مارے, تجھے کون بخشے گا, تیرا کیا حال ہو سکتا ہے, ختم. اچھا جی یہ معاملہ ہے, کوئی ہے ہی چانس نہیں کہتا ٹھیک ہے پھر 100 ہی پورے کرتا ہوں. اس کو بھی فارغ کر دیا اس نے. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کے گناہ کرتے ہوئے. یہ بدترین جو گناہ ہے قتل دنیا کے اندر آسمی اس کو کر دیتے ہیں. بدترین گناہ دیکھتا ہے کہ پتہ ہے اس کو میں ڈرگ کر رہا ہوں, یہ میں کیا کہتا ہوں اس کو, ڈرگز جو ہوتے ہیں, میں پی رہا ہوں یا پینے کے اس کو اسموک کر رہا ہوں, جس طرح بھی وہ لیتا ہے, ہزاروں قسم کے اب تو ڈرگز ہیں, تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے وہ, لیکن اس گناہ پہ اس طرح لذت کو دیتا ہے, کہتا ہے یار چلو کرتے رہتے ہیں کرتے کرتے یہ حالت ہے سوکھ لکڑی بن جاتا ہے, ایسے کھڑا ہوتا ہے دیوار کے ساتھ سگریٹ پکڑے. کس کا نقصان کیا اس نے؟ اس کا اپنا. کیوں کہ اس کو شیطان نے محروم کر دیا تھا اللہ کی طرف جانے سے, مایوس کر دیا تھا کہ اس کا تو اتنے بڑے گناہگار کا کوئی وہاں حساب نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے گناہگار کے حساب کوئی نہیں ہے بھائی, تو بہت کرتا رہے, اب کر رہے جو کچھ کرتا ہے, لگا رہے اپنے کام سے. چھوڑی عادت کو لے لیں آپ, تو بڑی بات بتائیے. گناہ تو سارے گناہ ہی ہوتے ہیں, کہ ہر گناہ آپ کو جنت تو کوئی گناہ لے کے نہیں جائے گا. جی میں نے جی بس یہ چھوٹا سا گناہ کیا تھا جنت میں جانا ہے, کہتے ادھر جا آگ میں, پہلے آگ میں جا کے اس گناہ کو ختم کر. کیا گناہ تھا؟ بس یہ ایسی ایک دفعہ ہلکا سا جھوٹ بول دیا تھا, اتنا کام تھا, یہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی. کہتے چھوٹا موٹا نہیں ہے, اللہ کی نفرمانی میں ہر گناہ ہی جو دھلے گا یہ دوزخ میں دھلے گا. چل بھاگ دوزخ میں پھینک دو اس کو. گناہ ہے. گناہ کو چھوٹا کون سمجھتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہی ہے کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے, یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے شیطان اس کو, اس طرح کرتا ہے. اس کو پھر گناہ احساس نہیں دیتا. اب یہ گانا بجانا اچھی چیز ہے میرے بھائی, اچھی ہو جی, مزہ دیتا ہوگا, لطف بھی آتا ہوگا, دل بھی مسرور لگتا ہوگا. گانوں میں جادو تو ہے نا, شیطان کا جادو, جس میں جادو ہے نا, یہ جادو چلا ہے اصل میں شیطان سے. یہ گانا بجانا جو ہے نا یہ شیطان کا جادو ہے نا. انسان کا کام کر رہے ہیں, جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے نا, کام بھی کرتے جاتے ہیں, میوزک لگا دیتے ہیں, کمپیوٹر بیٹھے ہیں میوزک لگا دیں, میوزک کے بغیر ان کا کام ہی نہیں چلتا. بات تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کیسی کریں. چھوٹی سی بچی کو لنچ دے رہے ہیں, ساتھ میں ٹیلی فون کے اوپر میوزک لگا دیتے ہیں. یہ ہے عام ہماری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں آپ کو. چھوٹے بچوں کو آپ اکثر دیکھ رہے ہیں فیڈ کرتے ہیں نا, ساتھ میں میوزک لگاتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر نا, کہ چل میوزک بھی چلتا ہے, کھاتا رہے. اب بچہ اس میوزک کے ساتھ فوڈ کھا رہا ہے, وہ اس کے ایک نیچر, ایک کلچر بن گیا اس کا. وہ اس کو گناہ سمجھے گا؟ مجھے بتائیں, وہ گناہ سمجھے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کتنی بڑی وعید دی ہے اور کتنی بڑی سزائیں ہیں اس کی گانے بجانے کی. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا حدیث میں کہ میں تو ان کو توڑنے آیا ہوں, مٹانے آیا ہوں. اور تم کہتے ہیں نعت اس کے ساتھ چلتی ہے. نعت والوں کو دیکھیں باجے جن پہ آپ پھینکتے ہیں نا ہار, لائن نے موجیں تو لائی رکھی موجیں اپنے, کیا کس کو نعتیں ہیں نا, وہ جب چلتی ہیں نا نعتیں تو کیا چلتے ہیں, نوٹ چلتے ہیں, اور پیچھے طبلے چلتے ہیں. بندے جھومتے, وہ کون جھماتا ہے؟ وہ نعتیں جماتی, وہ میوزک جماتا ہے. انسان ہونا چاہتا ہے میوزک اس کو نہ چاہ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر سور پیدا کرتا, کیونکہ وہ ایک عادت ہے نا, وہ جو ہمارا جذبہ ہے نا گناہ کا, اس کو جذب کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کیفیت کو جذب کر رہا ہے, گناہ مست کر رہا ہے اس کو, میوزک اس کو گھما رہا ہے. اور آج تو یہ حال ہو گیا ہمارا کہ یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں. اچھا گناہ کے نام دوسرا ہم نے رکھا ہے مجبوری. سبحان اللہ, مجبوری ہے جی, کیا کریں, مجبوری سے کام کرنا پڑتا ہے جی. ایک عام فکر ہے ہمارا, کیا کریں, مجبوری ہے جی, مجبوری ہے. سبحان اللہ, جب انسان کے منہ سے یہ فکر نکل رہے ہوں تو مجھے بتائیں وہ جہنم کے کس حصے میں پہنچا ہوتا ہے,
کس عذابوں کے حصے کا انسان اللہ پہنچ جاتا ہے. کیا حالت اس انسان کی ہوتی ہے کہ مکمل طور پر کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ تعاون کرتا ہے شیطان کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ. ان ٹائٹلوں کو لے کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے بنگ دہول اعلان فرمایا کہ اسے چھوڑ دو, غضب آئیں گے تم پر. کم مت تولو, جھوٹ مت بولو, فراڈ مت کرو, خیانت مت کرو. کچھ بھی نہیں, احساس کو نہ جی مجبوری. اب کیا کریں, کرنا ہی پڑے گا. ہم تو یہاں آئے ہیں تو اب یہ بھی ہو گیا نا, ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں نہیں کریں گے تو ہم گزارا کیسے ہوگا ہمارا. جھوٹ رہے جب کیا کریں, پھر کرنا پڑتا ہے. ہے یہ ایسا نہیں ہماری سوسائٹی کی بات, کیوں بھائی بتائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پوزیشن کو بہترین جاننے والا ہے, وہی ہے خبیر حسین. سب جانتے ہیں میں کتنا بڑا ہوں, آپ کتنا بڑا. یہ میں اپنی طرف اشارہ کروں, سارے جتنے ایوبوں کی بات کرتا ہوں میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے. ہم دونوں پھنسے ہوئے ہیں, عیبوں پھنسے ہوئے ہیں. اور رمضان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا آیا ہے. رمضان کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. یہ تجلی شان ذاتی ہے, ایک پرسنل اللہ کی ایک تجلی اڑی ہے. کون سی شان کو ظاہر کرتی ہے رمضان؟ کس شان کی تجلی ہے کہ میں کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑتا. یہ وہ تجلی اتری ہے اس رمضان کی شکل میں. اللہ یوم فی شان, اللہ کہتا ہے ہر ایک شان سے ایک شان, جو ہر اس میں صفات کی شان سے دنیا قائم ہے. یہ جو آپ صوفی حضرات ہیں پڑھتے ہیں, ہمارے نقشبندی سلسلے میں اسباق ہیں نا اس کے, ہمارے آئیں آتے ہیں اس میں الحمدللہ. شیون کو وہ ساری شیون جو ذات ہیں اس کی ڈسکرپشن دی ہے اللہ والوں نے کہ کس شان تجلیت فعالیہ کیا ہے, شیون ذاتیہ کیا ہے, تجلیت فلاں کیا ہے. یہ سب تجلیات بکھری ہوئی ہیں جس پہ مشائخ کرام بیٹھ کر مراقبات کرتے ہیں, ان تجلیات کو حاصل کرتے ہیں. ہے نا مراقبات ہمارے, یہ تو ہے الحمدللہ. کیا اللہ والوں کی شان ہے, آپ دیکھیں ریسرچ سے دیکھیں آپ. تو میرا دل گواہی یہ دیتا ہے کہ رمضان جو ہے نا میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کو وہ بتایا. یہ تجلیات ذاتیہ کی جو تجلی ہے اللہ تعالیٰ کی, کون سی تجلی کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں کسی بندے کو محروم نہیں چھوڑوں گا. وہ اللہ نے کون سی تجلی کس نام سے ظاہر کی ہے دنیا کے اندر؟ رمضان کے نام سے ظاہر کی. بات سمجھ آ رہی؟ اب کیا ہے وہ دیکھیں, اب رمضان کی طرف دیکھیں. فی روایت رمضان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 حصوں. یہ بتا رہا تھا میں آپ. تو سب سے پہلے حصے کس کو رکھا؟ رحمت کا. کیوں؟ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ متقین انعام یافتہ لوگ جو ہیں, جو اللہ کی طرف جھکے ہوتے ہیں, ذکر اذکار میں لگے ہوتے ہیں, وہ تو جنت کھلی ان کے لیے. نہیں, اللہ نے جب اپنے خیرات تقسیم کرنی تھی تو خیال کس کا تھا؟ محرومین کا تھا, ان گناہ گاروں کو تھا جو اس میں مایوس ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کرتا رہے, بخشش تو ہونی نہیں ہے, اب کیا فائدہ, چلو گناہ کرتے رہتے ہیں. میں بتائیں مقام آ جاتا ہے گناہ کے ساتھ ایک, جس کی ڈسکرپشن میں آپ کو دی ہے. اس کو سوچتا رہتا ہے کہ میں تو ان کو نہیں محروم چھوڑوں گا, چاہے مجھے انہوں نے کتنی گالیاں دی ہوں, چاہے میرے ساتھ کتنے جھگڑے کیے ہوئے ہیں, چاہے میری ضد میں آ کے انہوں نے گناہ کیے ہوئے. دنیا موجود ہے نا ہر قسم کے لوگ ضد میں آ کے گناہ کرتے ہیں. اچھا تو یہ کرے گا تو پھر میں بھی یہ کرتا ہوں. اتنا انسان بفر جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. یہ مایوسی کا ایک فنکشن ہے انسان کا. جب مایوس ہو جاتا ہے نا تو گریبان پکڑ لیتا ہے ہر ایک کے, ماں باپ سے لڑنا شروع کرتا ہے, ہر محسن کو پکڑ لیتا ہے. مایوس جو ہو گیا, اس کا سونے بیمار ہے وہ بیچارہ, مایوس ہو چکا ہے, مایوس شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تو پتہ ہے, وہ جانتا ہے کہ جہنم میں کیسے جلے گا یہ شخص جس نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ مجھے ماننے والا ہے. اس کا ٹاپ آف دیکھ کہ میرے حبیب کا امتی بھی ہے, وہ تو رحمت العالمین ہے, اس نے تو شفاعت بھی کرنی ہے. تو میں اس کا کام کرتا ہوں تو اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا. اور پہلا اشارہ جو اللہ نے رکھا وہ کس کا رکھا ہے؟ رحمت کا رکھا. کیوں؟ رحمت تو ان سے شروع ہوگی نا جو بیچارے بالکل پھٹے ہوئے ہیں,
جن کا حال خراب ہے میرا جیسا آدمی جو جن کو ہے کچھ نہیں، اللہ نے ان کو سوچا. تو اپنی رحمت کے صدقے سے ان پہ لائٹ ڈالی ان کے قلوب پہ. جب رمضان ہے نا تو سب تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے بڑے متقی خوش ہو رہے ہیں، قرآنوں کو پکڑ رہے ہیں، کہیں پروگرام بنا رہے ہیں، ہمارے اعتکاف میں بیٹھیں گے، کتنے قرآن ختم کریں گے. جو بڑے امیر لوگ ہیں ماشاءاللہ اعمال کے حساب سے جن کی زندگی تقوی میں گزرتی ہے، متقی لوگ ہیں، ان کے تو پروگرام بن جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی رمضان ایسے گزاریں گے ایسے گزاریں گے. اور جو ہوتے ہیں گناہ گار لوگ ہم مارے گئے یار. اب یہ ہے کہ یار باہر کھا نہیں سکتے. یہ رمضان آنے سے پہلے کی پوزیشن ہوتی ہے. اب تو پانی بھی چھپ کے پینا پڑے گا یار، گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں گے یار، اپنا کھا لیا کریں گے لنچ وغیرہ. اللہ نے ان پہ تجلی رحمت پھینکی. سبحان اللہ. رمضان لاتے سب سے پہلے جو تجلی پڑی کس پہ پڑی؟ ان محرومین پہ پڑی جو مایوس تھے. جب اللہ نے اب یہاں ہیلپ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں سب کو مسلمان کر دے، بڑے سے بڑا سب کلمہ پڑھنے لگے. مذالک اللہ بھی عزیز، اس کے آگے کون سی کوئی مشکل اس کے آگے. لیکن کھیل جمایا اس نے، ایک دنیا بنائی، ایک پلیٹ فارم بنایا اپنی حکمتوں کے ساتھ. اس نے ایک چیز بنائی ہے کہ اس طرح کر کے ان کو جنت دوں گا. اس کو یہ نہیں کہ وہ مجبور ہے، وہ ان کے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتا، بتوں کو گرا نہیں سکتا. جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے اتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو ان کو کچھ کر نہیں سکتا. یہ وجہ نہیں ہے. یہ دارالعمل ہے، یہاں تو کام چل رہے ہیں. چھٹی دی، چھٹی بالکل اللہ نے چھٹی کو بنائی جو دنیا سے تھی، چھٹی دی. جب جو چاہے کر وہ آدمی چڑھ ہو جاتا ہے. یہاں تک چڑھ ہو جاتا ہے کہ ہے ہی نہیں خدا، ہوتا تو مجھے پکڑ لیتا. یہ کہتے ہیں کافی جب پکڑتے ہیں کسی کو مارتے ہیں، اور کدھر تیرا خدا. یہ اپنی پرسنل بات بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. کون بچائے گا تجھے؟ اب کرتے تھے نا لوگوں کو مسلمان، چلا سنت اب تو یہاں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی بات آپ؟ جی ہاں. ان کو تو یقین نہیں، وہ تو مایوس ہو کے کافر ہوئے نا، ہے ہی نہیں خدا، ہے ہی نہیں. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں. گنہگار یہ تو کہتا ہے ہوتا تو مجھے پکڑتا، میں کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں پکڑا، ان کو تو کوئی نہیں پکڑ رہا، یہ تو وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. پھر اس کو دلیل کرتا ہے. ٹاپک سینسٹیو ہے، اس لیے میں آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں. پتہ نہیں رمضان آیا کیوں ہے. تو اس چیز سے تو کوئی دنیا سے نکال نہیں سکتا ایسے انسان کو. کوئی بڑے سے بڑا وائز آ جائے نا، اس کیفیت سے نہیں نکال سکتا انسان کو. بہت عجیب کیفیت ہے. ہم سمجھتے اللہ نہ کرے کسی کو مبتلا کرے، بہت عجیب کیفیت ہے. یعنی وہ ہر چیز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ آج کر لو، میرا خدا کیا کرے گا، تیرا کیا خدا کرے گا. دیکھتا ہے تو دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے. کافر جو عجیب کر رہے ہیں ان کو کر رہا ہے حساب. لیکن ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. جس میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے نا، اس کی مدد کے لیے پھر رمضان اتارا اللہ تعالیٰ. اس پہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں. جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے قرآن پڑھیں گے، ان کو کھڈے لگا دیتے ہیں. تم تو کرتے آئے ہو، کرتے رہو، تمہارا کام ہی یہی ہے. تو سمجھ گیا مجھے، وہ کماؤ ٹھیک ہے. لیکن اس اشرے میں تجلی جو پڑتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ان گناہ گاروں پہ پڑتی ہے، ان انسانوں پر. اس حالت کے اندر، اس کیفیات کے اندر ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے روزہ رکھوا دیتا ہے. یہ ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ سب کر سکتا تو کون؟ اللہ کی رحمت ہی کر سکتا. ایسے انسان کو جب آپ صبح اٹھتے دیکھتے ہیں، جس کو دنیا تصور صبح اٹھے گا اور وہ اٹھ کے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو گالی دینے والا، اللہ کو برا کہنے والا، اللہ کے سامنے اکڑنے والا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پہلے اشرے کی وہ تجلی رحمت جو اللہ تعالیٰ اتاری انسان. اس کو تھوڑی دے گا، ان کو انعام کے دینے کی تھوڑی تجلی رحمت ڈالی نہ کہ پڑھنے کا آدمی ان کو یہ وہ فلاں، اس پہ اللہ تعالیٰ تم اپنے کام پہ لگے رہو، تمہیں تو پتہ ہی ہے. چلو میں تو ان کا فکر مند ہوں،
تو کس طرح اٹھاتا ہے اس کو؟ اللہ کی رحمت کی عجیب شان ہے، عجیب شان ہے. اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اس کے قلب کے اندر وہ تجلی اتار دیتا ہے. تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، چلو یار میں بھی رکھ لیتا ہوں، کی جانا تو جہنم ہے، چلو لوگ کیا کہیں گے. اس طریقے سے کیسی کروٹیں بدل کے اللہ تعالیٰ اس سے روزہ رکھوا دیتے ہیں. اور باہر جو ہوتے ہیں نا ہمارے متقی لوگ، بڑے بڑے پرہیزگار، وہ ہے نے بھی روزہ کیا، اس نے بھی روزہ کیا، ایسے کرتے. وہ شرابی کل تو شراب پی رہا تھا یار، یہ کوئی چکر لگتا ہے یار. ہوتا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں بات، وہ چکر ہی دے رہے یار کسی کو، اس نے کیا روزہ رکھنا ہے، تو فلاں بیچ رہا تھا، افیم تو بیچ رہا تھا، اتنے سارے لوگوں سے نے خراب کیے، یہ سے کچھ چکر مار رہا ہے. چکر نہیں مار رہا، بلکہ کیا ہے، اللہ کی رحمت کے پکڑ میں آ گیا یہ شخص. تو یہاں وہ گناہ گار ہوتا ہے شخص جو ایسی باتیں کرتا ہے کسی کو دیکھ کر. اب یہ نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، کبھی انسان کے گناہوں پر نہ ہنسنا، کسی کو برا نہ کہنا. کل ہو سکتا ہے اس سے بدتر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کافر کو بھی ایسا نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ کل وہ ایمان لا کے مسلمان ہو کے اچھے درجے پہ چلا جائے، اور کل تو کافر ہو کے جہنم کے اندر چلا جائے، کیونکہ ابھی کھیل باقی ہے، مرا نہیں تو. Still the game is going on. ابھی گیم جاری ہے. بیوقوف، کس کانفرنس سے تو کہتا ہے کہ تو 15 کلام ختم کی، تو نے تہجدیں پڑھ لی ہیں، تو نے عمریں کر لی ہیں، تو نے بہت بڑی عبادتیں کر لی ہیں. اس پرتے پہ آ کر اس سٹائل کا تجھے نہیں پتا کہ تیرا اینڈ ہوگا کہاں جا کر. ہمیشہ انسان کو خطرہ اس کا نہیں کرنا چاہیے کہ میں سجدہ کروں، نماز پڑھوں. نہیں، کل کے وقت کے بارے میں روئے. جب اللہ والوں کو آپ روتے دیکھتے ہیں نا، ان کے پاؤں پہ ورم دیکھتے ہیں نا، ان کی کیفیات کو دیکھتے ہیں نا، تو آدمی سوچتا ہے یار اتنا کی پریز کا اس کو کیا، کیوں کہ وہ اس عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا مرتے دن تک یہ عبادت مجھے نصیب ہوگی بھی یا ہوگی نہیں ہوگی، کیا اسی طرح میں اللہ کا نام لے بھی سکوں گا نہ لے سکوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس قرآن کی آج میں تلاوتیں کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، مرتے وقت اس سے مجھے نفرت ہو جائے. اور ہوتے دیکھا ہے دنیا کے اندر لوگ جاتے ہیں ایسے میرے بھائی. اور کیونکہ پرہیزگار جو ہوتے ہیں، متقی جو ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں، ان کو خوف بیٹھ چکا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کی شان کو. تو اس کے اندر یہی معرفت کا یہی تو کمال ہے، جو محنت کی جاتی ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے. بات سنیں، اب نقطہ دے رہا ہوں. صوفیہ جو معرفت حاصل کرنے کے رات دن محنتیں کرتے ہیں، وہ اس معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی. سبحان اللہ. اس معرفت کو اپنے اتارنا چاہتے ہیں کہ ان میں احساس ہو جائے، یہ پیدا ہو جائے یہ چیز کہ جو آج ہے کل کا پتہ نہیں تیرا، کیونکہ وہ رب ہے. خائف رہے، اس سے ڈرتا رہے، اس کی حقیقت کو جائے تو جہنم کے ان تمام زندگی کی عبادات کو بلا کر تجھے کافر اٹھا کر تو جہنم کے اندر پھینک دے. اور اس کو یقین ہوتا ہے، سجدے کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں. وہی انسان جو اٹھ کے دوسرے پہ ہم مذاق کرتا ہے، طنز مارتا ہے، او یہ بھی نمازی ہو گیا، یہ بھی آ گیا اللہ کے ذکر. اچھا چلو جی ٹھیک ہے. اچھا کبھی آ بھی جائے نا پیچھے 5 دفعہ مڑ کے دیکھتے ہیں اس کو. یہ عمل تو اللہ کو اتنا ناگوار ہے نا، معاف فرمائے، یہ تو اتنا ناگوار ہے نا اللہ تعالیٰ کا عمل کہ اس کا تو معاملہ سمجھو ختم. سمجھا نہیں میری باتیں؟ یہ صوفیانہ باتیں کر رہا ہوں آپ کو. میرے بھائیو، اتنے خطرناک اس اڈے میں پھنسے ہوئے نا ہم کہ نہ ہمیں کل کا پتہ ہے نہ آج کا پتہ ہے. بس ایک ہی چیز یاد رکھو، ایک چیز کا دھیان رکھو کہ اللہ کا خوف زبردست ہو اور اللہ کی رحمت کا انتظار ہو کہ وہ بچا سکتا ہے. میری یہ حالت، میرے یہ خیالات، میرا یہ سوچنا، میرے یہ کرتوت، میرے یہ کام، اللہ میں کیسے بچوں گا؟ اس کے لیے اللہ نے پہلا شرط رکھا رحمت کا، کہتا ہے میں تجھے بچانے ہی آیا ہوں. پھر جب اس کو کر بدلتا ہے وہ بیچارہ اتنا خطرناک قسم کا آدمی، عورت، دانیاں، زانہ، زن کرنے والے، بدماشی کرنے والے،
ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس کے بندے ہیں، ایمان والے، تو ان کے دل کو ایک تجلی مارتا ہے. پھر ان کی جب تجلی پڑتی ہے روزانہ میں، تو چلو یار پہلا نہیں، ان کا ہوتا ہے چلو یار جمعے کا روزہ رکھ لینے. ماشا کس کا کون سا؟ تعریف تو سنی ہوتی ہے جمعہ بڑی چیز ہے، جمعے کا رکھیں جی ہم تو. سٹارٹ جمعے سے کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب سٹارٹ کرتا ہے نا، اس کی رحمت ہمیشہ شروع ہوتی ہے نچلے درجے سے شروع ہوتی ہے. جتنے اعمال اللہ پاک نے دیے نا عادت، وہ کیا ہے؟ وہ نچلے درجے ایسے عمل ہیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے انسان بھی وہ کر سکتا ہے. قرآن کو کچھ سمجھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ اتنا آسان کر دیا ہم نے تمہاری تلاوت کو، اتنا آسان کر دیا کہ بہت ہی آسان کر دیا تمہارے لیے نے قرآن، جس کو پوری کائنات نہیں سمجھ سکتی. قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، دو چیزیں جس کے انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی. اللہ تو ہے نا، فرا ہے اس سے نا. مخلوق میں بات کر رہا ہوں، تخلیق میں دو چیزیں تخلیق میں ایسی ہیں جس کے انسان کے ذہن نہیں سمجھتے. کون؟ ایک قرآن جس پہ اترا. دو شخصیات ہیں. حقیقت احمدی، حقیقت محمدی کو کوئی نہیں جان سکتا. جو اس پہ اڑتے ہیں نا وہ بڑے بیوقوف قسم سے انسان ہیں. جو اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں نا وہ بڑے بیوقوف انسان ہیں. بعد از خدا بزرگ یہی قصہ مختصر، اس کی شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے. مخلوق میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے جتنے انبیاء ہیں کیا ہے؟ خلق ہیں، خدا نہیں ہے. خدا ایک ہے. تو مخلوق میں اللہ تعالیٰ چنے قرآن، اور جس پہ قرآن نازل کیا اس کی حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا. اور یہی شیطان نے اٹکا دیا. کوئی کہتا ہے علم غیب ہے، کوئی کہتا نہیں، کوئی کہتا ہے حاضر ہے، کوئی غیر حاضر ہے. اسی میں فرقے بن گئے، مذہب بن گئے، قرآن بڑھ گئے، مسجدیں بڑھ گئیں، ہمارے پتنی ختم ہی ہو گئے وہ ہمارا قرآن. حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں آپ اللہ نے کہہ دیا اس کی کتنی آپ جھگڑ رہے ہیں. غلط کروں صحیح کروں؟ کوئی کہہ رہا حاضر ہے، کوئی غیر حاضر ہے، کوئی کہہ عالم ہے، کوئی کہہ نہیں عالم ہے، کوئی کہتے غیر غیر رکھتے ہیں. گویا کہ اتنا مذاق کسی ہستی کے بارے میں عمل نہیں کرتے. ان کی بات میں عمل نہیں ہے، وہ نہیں ہے ہمارا. ہم اپنا ٹپ مارنا چاہتے ہیں، اتنا بڑا میں عالم، میں جانتا ہوں اس کی حقیقت. وہ یہ تھے، ان کا علم اتنا تھا، وہ کہتا ہے تھا ہی نہیں، کہتا اتنا تھا، وہ تھا کوئی علم خدا نہیں، وہ تو خدا، یہی کہتے تھے کہ خدا ہے. یہ کیا تھا نہیں صحیح میں یہ کیا ہے؟ یہ سب فضولیات ہے ساری. ہم نے بس دین پہ تو آنے نہیں، اللہ کو تو ماننے ہی نہیں. صحیح جس مقصد کی جو چیز ہوتی ہے اس کو تو ہم تسلیم نہیں کرنا. سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ کراؤں تاکہ آپ سوتے سوتے جاگ جائیں میری باتیں، مجھے پتہ چلے آپ سن رہے ہیں میری بات. سن رہے نہیں سن رہے ہیں؟ میں سمجھا سنی رہے، ناراض ہو گئے مجھ سے. پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں صوفی. گھبرا تو نہیں گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عشرے ایسے سیٹ کیے کہ جو سب سے بیچارے دبے لوگ ہیں نا، ان کا کام بنانا تھا، ان کو محروم نہیں کرنا تھا اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو پہلے لائے، ان کو تیار کیا. پہلے جمعے پہ لے کر آئے، جمعے کے بعد جمعرات پہ لے کر آئے، پھر اس کو سوموار پہ لے کر آئے. حتیٰ کہ 10 دنوں کے اندر الحمدللہ ان کو عادت پڑ گئی اللہ سے محبت کرنے کی. کیسے کھینچا اللہ تعالیٰ نے، مدد کی ہے نا ان کی. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اس عورت کو، اس مرد کو. اس میں چسکا سان شروع ہو گیا. پھر ان کو مسجد میں نظر آنا شروع ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ملے جو کہتے ہیں 8 پڑھنے کہتے یہ صحیح نہیں، یہ 8 صحیح ہے، ان کے ساتھ ملا دیا. بولے سبحان اللہ. ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے. کسی کی ضرورت نہیں جو 20 کی جگہ 8 پڑھے. نہیں کیوں رکھی 8؟ ہم تو جھگڑتے ہیں. میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا. کیوں کہ وہ جو پچھلے طبقے کے لوگ ہیں جس کے بارے میں بتاؤں جو 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، چلو 8 تک تو پہنچ گئے. نہیں سمجھ بات میں؟ اللہ کی شان کو دیکھا کرے کہ امیروں کے لیے نہیں ہوتا، غریبوں کے لیے ہوتا ہے. یہ 8 پڑھ کے جا رہا ہے، غصہ کرتا ہو تو شرم نہیں ہوتی، تو 8 پڑھ کے جا رہا ہے. انہوں نے کہا 8 کی بات کرتے ہیں، میں 2 بھی نہیں پڑھتا تھا.
مجھے سیدھے نہیں آتا تھا، اس کو نہیں کرتے، میں 8 پڑھ رہا ہوں، 8 تک آ گیا ہوں میں، اور تیرے بس میں ہوتا تو مجھے تو 8 تک بھی نہ جانے دیتا. یہ تو اس کی رحمت ہے جو وہ کھینچ لائی ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھے پہلا اشارہ رحمت کیوں ہے؟ سمجھ آئے رحمت کیوں ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. ہم اس پہ جھگڑتے ہیں، 8 کیوں کی ہے، 20 کیوں کی ہے، ترابی کے ساتھ کیوں ملا دی. چپ کرو کہ اللہ کی حکمت اتر رہی ہے، کسی کو صحیح کر رہے اللہ پاک. تو چپ کر کے 20 پڑھتا رہے، لیکن 8 پڑھنے والوں کو جانے دے. راستہ نہیں ہوگا مولانا صاحب، نہیں. مسئلہ نہ نکالا کریں عرضی کا، اللہ کی حکمت کو بھی دیکھا کریں تھوڑا. کہ جو غریب آ رہا ہے بیچارہ کچھ نہیں پڑھتا، اس کو تیار کرتے. جب جو رب نہ پڑھنے والے کو 8 پڑھا رہا ہے، وہی رب اس کو 20 بھی پڑھا دے گا. صبر تو کر. اب پڑھاتا ہے، کس کو پڑھا ہے؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں کون سا کوئی آسمان سے اترا ہوں؟ کوئی میں آپ کے آسمان سے اترے تھے؟ پیدائشی ولی تھے یا کوئی آپ کے قرآن لے کے اترے تھے؟ آپ بھی، ہم سب ڈبے ہیں، نماز سے بھاگنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، داڑھی نہ رکھنے والے، فضول حرکتیں کرنے والے. کوئی ہے کوئی جو آسمان سے اترا ہو سب چیزیں لے کے گناہ کرنے والے؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ میں آپ کو ہم اپنی حیثیت بھی دیکھتے رہے نا ذرا، ہم کون ہیں. تو جب ہم صحیح ہو سکتے ہیں، کرنے والی ذات کون ہے؟ یہی رحمت تجلی ہے جو ذات ہمیں صحیح کی ہے. کسی بھی وائس سے ہم تبدیل نہیں ہوئے، ہم گناہ گار لوگ، یاد رکھیں. کسی تفسیر سے ہم صحیح نہیں ہوئے، ہم سے اگر تبدیل ہوئے تو اس کی رحمت کے چسکے سے تبدیل ہوئے. جس زمین، پتھر زمین ہو نا، کتنی تیز بارش ڈال دیں آپ اس پہ، وہ بہہ جائے گی، زمین کے اندر نہیں جائے گا پانی. سنگراخ ہے. جو دل پکے ہو جاتے ہیں نا گناہوں کے ساتھ، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اس پہ کتنے قرآن پڑھ لیں آپ، کتنی تواجات کر لیں، وہ بہہ جائیں گے. وہ جل رہتا ہے. نگاہ رحمت نبی نہیں پڑی، اس پہ اثر نہیں کر سکتی. کتنی سنگلاخ زمین ہوگی وہ مجھے بتایا. یہاں بھی اللہ کی ایک حکمت ثابت کرنا تھا. تو چاہتا تو نگاہ رحمت پڑھ کے اس کے دل کو پاش کر دیتی، لیکن کیونکہ یہ ایک ہسٹری بنانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے قلوب پیدا ہوں گے کہ جہاں مواعظ اور قرآن اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ بتانا یہ تھا کہ ان کے لیے صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، اور قیامت کیا آئے گی؟ میری رحمت کی تجلی کام آئے گی. اور اس کا ظہور کروں گا سال میں ایک دفعہ، اور وہ رمضان کی شکل میں ہوگا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کی رحمت؟ پہلا اشارہ کبھی سنی تھی یہ بات؟ نہیں سنی تو میں نے بھی تھی، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا تھا. کیا شان ہے دیکھیے. یہ ہم جس میں نمازیں کیسے پڑھتا، تراویح کیسے پڑھتا، میں تو بکتا تھا نماز سے، کہاں پڑھتا تھا. پھر کیا کیا، پہلے گھر میں پڑھائی. ہم کسی کو گھر میں پڑھتے دیکھتے ہیں، اوے تو شرم نہیں آتی، چپ. آج گھر میں پڑھانے والی اس کی ذات ہے، اس کو نکالے گا، اڈے پہ چڑھا دیا اس کو، الحمدللہ، فکر نہ کر، اس کو چڑھائے گا آگے. یہ سبق دے رہے رمضان کی. بکواس نہ کیا کرو، میری رحمت کی طرف دیکھا کرو. جب کہیں پھنس جاؤ تو اپنے نہ مارا کرو جھٹکے، کوشش اپنی نہ شروع کر دیا کرو. دین کے کسی چکر میں پھنس گئے ہو، مجبوری نام نہ لیا کرو. نہیں، مجبوری کے ساتھ گناہ پہ قائم نہ ہو جانا، بلکہ کیا کرنا؟ میری رحمت کو پکارنا. یہ پریکٹس کرایا رمضان کہ جیسے آج میری رحمت نے تمہیں نکالا ہے، تو کل جب تم مجھے پھنسو کسی دین کے مشورے میں، کیونکہ ابھی بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، فتنے دجال آئے گا، بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز کام آئے گی. اللہ یہ پریکٹس کرا ہے رمضان میں کہ جب کسی دین کے ایسے مسئلے میں پھنس جاؤ جہاں کوئی صورت نہ ہو نکلنے کی، کہنے ہیں جب پھنس گئے، جب سود سے کیسے نکلیں؟ آپ ہزاروں لوگ ساتھ، میں تو پھنسا ہوں، میری تو دکانیں چلتی ہیں، میں آپ کیسے نکلوں؟ ہے یہ لوگوں کے لفظ سے بتا رہا ہوں آپ کو. مولانا روم کی بات مجھے یاد آتی ہے، کہتے جب ایسے موقع پہ پھنس جائے تو کم از کم تو کیا کر، دوڑے یوسف کر. مسئلے واقع پیش، کیا خوب مولانا رومی کی کیا بات ہے، کہہ رہے دوڑے یوسف کر. جب یوسف کو پھنسا دیا، یہ اللہ نے جو اپنے نبیوں کے واقعات ہوتے ہیں حکمت میں بتاتے ہیں ساری. نبی سیمپلز ہمارے لیے. آدم کو کیوں نکالا؟
سزا تھا کرم، وہ حکمت تھی، ہم اس پہ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے کہ سزا تھی، خطا تھی، کیا تھی، نہیں، وہ ایک واقعہ تھا جو اس نے ہمیں دکھانا تھا. ہماری تربیت اس طرح ہونی تھی کہ جب گناہ ہو جائے تو یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، مایوس نہ ہونا، تمہیں پھر میں صدقے سے اپنے بخش دوں گا. آدم کو پیدا کر دیا، یونس کو پیدا کر دیا، بجلی کے پیٹ میں، جب ایسا ہو تو ایسا ہوگا. اب یونس السلام جو ہے وہ نہیں کہا، اس کو تو وہ تو ایک پریکٹس دکھا رہے ہیں ہمیں. اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کو تو ایک عمل لینا ہے. مسئلہ اس نے بتائے گا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا. نہیں سمجھ میری بات؟ تو یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی، کہتے ہیں مولانا یوسف کہتے ہیں کہ دورے یوسف کو دیکھ، تم کو کہتا ہے پھنس گیا، میں سود سے نکل نہیں سکتا، میں حج حرام سے نہیں نکل سکتا، فلاں چیز سے نکل سکتا. دورے یوسف کو دیکھ، جب یوسف کو ہم نے پھنسا دیا، بند کر دیا، جوانی دے دی، حسین عورت دے دی، جذبہ دے دیا، نفس دے دیا. یوسف میں نفس تھا السلام، ڈھنگ تو نہیں نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے پکارا نا کہ جی یوسف تو ہمارا دیتے گناہوں کی دعوت دیتا ہے. دیکھیے کیا مثال بنایا ہمارے لیے نبی کو تو بچانے میں، وہ تو نبی ہوتے ہیں نا الحمدللہ، لیکن مثال بنایا کہ تم بھی یہ کام کر لو گے. نبی جو کام کر رہا ہے یہ تمہیں کر کے میں کس سے اس لیے سنا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں. لگا کہتا ہے کہ تم نے بھی یہ کام کرنا ہے، یہ نہ کہنا مجبور ہیں ہم، یہ مجبوری تمہیں جہنم سے نہیں بچائے گی، یہ کام کرنا تم نے یوسف کی طرح دوڑنا ہے. بولے سبحان اللہ. حرام مجبوری ہو گئی جی، کیا کریں جی، وہاں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. کیا بتاؤں آپ کو، دین کے کام بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، پڑھائی بھی ہو رہی ہیں دین کی، گناہ بھی ہو رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں اور گناہ بھی ساتھ ہو رہے ہیں، حرام بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ مجبوری ہے. اللہ نے نہیں، مجبوری نہیں ہے، میں نے تجھے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے تیرے اندر. جب تو رحمت کو پکارتا ہے تو وہ رحمت اس صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے. اجاگر کر کے جو رب ایسے گناہ گار انسان کو روزہ رکھا سکتا ہے تو تجھے ہر جگہ سے بچا سکتا ہے. تو بکواس کرتا ہے، جہنم کو خود پکار رہا ہے. دوڑے یوسف مار دروازے. اب انہوں نے کیا کیا، سب کچھ باغ ہوتا ہے، پتہ ہے دروازے بند ہیں، سب باغ کہاں رہے. زلیخا تو ہنس رہی تھی کہ یہ دیکھ چابیاں تو میرے پاس ہیں، جائے گا کہاں، کون سا دروازہ تو کھولے گا. اب تو تجھے میری بات ماننی پڑے گی. کیوں نہیں مانتا میری بات؟ زلیخا نے کہا ہاں دعوت گناہ ہے. کہاں جا رہا ہے تو باغ کے؟ بہت بیوقوف ہو گئی ہے، کدھر جا رہا ہے، کون سا دروازہ کھولے گا تیرے لیے. لیکن وہ یوسف تھے، وہ یوسف تھے، اللہ کے نبی تھے. سمجھا؟ سبحان اللہ. سنیں ایک نقطہ آ رہا ہے، بتا دوں. جس وقت انسان کسی گناہ میں پھنسا ہوتا ہے اور وہ یوسف والی دوڑ مارتا ہے تو صلاحیت یوسف پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر. کیسے پیدا نقطہ ہے، وہی اندر اس کے نور آ جاتا ہے. جس طرح یوسف کے ساتھ کام کیا نا، وہ نور اس میں تجلیات کر جاتا ہے اس گناہ گار کے اندر اور اس کو بچا دیتا ہے. یوسف ہماری شوٹ کیوں شوٹ ماری، وہ بتانا چاہتے تھے. وہ تو نبی تھے، وہ ایک سبق دے رہے تھے. کہتے ہیں مایوس نہ ہونا اس حالت میں، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. کیا کہ اپنے رب کی طرف پکارو، رب کی طرف دوڑو، اس کی رحمت کا آواز ماننا. اس وقت حرام پہ نہ پڑ جانا، فوراً چھوڑ کے نا طرف تیری رحمت کا سہارا ہے، بچنے میں آ سکتا ہے اس سے، تو بچائیں. جس میں گر گیا ہوں، غلطی میں گر گیا ہوں، اتنے سود میں گر گیا ہوں، اتنے حرام میں گر گیا ہوں، اب اس چھوڑتا ہوں تو یہ ختم ہوگا، اس کو چھوڑتا ہوں یہ ختم ہوگا. ایک تانتا ہے، ہزار بڑے بڑے گہرائی میں پھنس چکا ہوں، اب کیا کروں. یوسف دوڑو مار، الحمدللہ پکار اللہ کی رحمت کو. اچھا پکار کے معاملے کیا ہے؟ اب وہ نبی تھے، انہوں نے ڈراما سے نہیں پکارا ہوگا. جس وقت اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکارا جاتا ہے کہ تو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، میں تجھے بلا رہا ہوں، سنتا کیوں؟ ہائے ہائے، یہ ایک پکار الگ ہے. نہیں سمجھ بات؟ بعض دفعہ انسان ہوتا ہے نا، ماں سے اتنا وہ شان ربویت اس کے اندر ڈالی ہے، ماں کے اندر تجلی ربویت اس ماں کے اندر ہے. ربنا صغیرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، رب کا ہے ماں باپ. تو کیا ہوتا ہے آدمی بڈھا بھی ہائے ماں، درد ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے، او میری ماں، نکلتا ہی نکلتا کبھی.
کیوں؟ اسی لیے کہ وہ شان ربوبیت میں ڈالی دی گئی ہے نا، تو اس کو کرتا ہے. تو جب انسان اصل کی طرف جاتا ہے تو ماں تو کہتا اے اللہ، جب یہ پکار نکلتی کہتا ہے ہاں بندے، اس وقت وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے کہ تو نے اتنے گناہ کیے، میں تیرے سے ناراض ہوں. نہیں، اس پکار میں وہ ایسی پکار ہوتی ہے کہ دل کی گہرائی سے اپنے ماں کو جو بلاتے ہیں اس طرح پلٹ کے آتی ہے کدھر. اسی سے وہ یہ کہنا پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طرح کہہ کے اللہ بس رکھا کدھر ہے تو، آ گیا میں. یہ سبق دیا کس نے؟ یوسف السلام نے. بھاگے، صبح کہاں سے رہی ہے، بھاگے، وہ بھاگے. میں تو یوسف تیرے ساتھ ہی ہوں، تیرا بھاگنا میں چھوڑتا ہوں. جس دروازے پہ جاتے دروازہ کھلنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کمال یوسف کا نہیں تھا، کمال اس کی رحمت کا تھا. ہم یہ کہیں جی وہ نبی تھے، وہ تو ولی ہے، ان کی تو یہ کرشمہ ہے، ان کا تو کرامت ہے. نہ نہ نہ، کرامت کچھ نہیں، کمال اس کی رحمت کا تھا کہ تو نے اس کی رحمت کو پکارا ہے. یہ سکھایا پہلے اشرے میں. بڑی پیاری باتیں پتہ ہیں کہاں سے آ رہی ہیں. بات دل نہیں کرا ختم کرنے کو، نہیں پھر آپ روزہ کیا کریں گے پھر روزہ بھی جانے والا ہے، لگ تو کسی کو نہیں رہا ہوگا. سو دیکھیں قرآن کتنے مزیدار چیز ہے. اللہ والے کی ذکر کیسے ہیں، یہ روزہ شوزہ کیا پتہ ہی بھول گیا ہم تو، روزہ ہے بھی نہیں ہے. میں تو بھولا بیٹھا ہوں. تو بجلی وہ دیکھے تو میں کہا سین ڈراپ کر دوں. بات تو بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ. میرے ذہن میں یہی بات، اس کو ہم آگے چلیں گے کہ تین اشروں کا مطلب کیا ہے اور اللہ کیسے بچاتے ہیں انسانوں کو. لیکن اتنا میسج تو مل گیا نا انسان کو آج کہ بھائی گناہوں میں جب گر جاؤ تو گھبرانا نہیں. پہلے اشیاء سے یہ سب کو سیکھ لو کہ اللہ کو پکارنا، اس گناہ کے ساتھ تعاون نہ کرنا. یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے. الحمد للہ. چلیں درود شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم ثبتنا بالایمان وامتنا بالمعاشرۃ. یا مقلب قلوب یا مقلب قلوب صرف قلوبنا علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا کریم یا رحیم یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں بخشش فرما دے. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما، پوری امت پہ کرم فرما. یا اللہ پورے عالم پہ رحمت فرما. یا اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.